السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 136 سے تفسیر۔ وجعلوا، اور انہوں نے مقرر کر لیا، کنہوں نے؟ کفار مکہ نے۔ ان کی چند غلط رسموں اور غلط طریقوں کی بات ہو رہی ہے اب۔ اور انہوں نے مقرر کر لیا، للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے نام پر مقرر کر دیا، مما، اس میں سے جو، ذرا، اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے، یعنی اللہ نے جو پیدا کیا تھا اس میں سے انہوں نے اللہ کے لیے کچھ حصہ مقرر کر دیا۔ کیا پیدا کیا؟ من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ۔ اہل مکہ نے، مشرکین نے اللہ کی پیدا کی ہوئی یا اللہ کی دی ہوئی پیداوار، کھیتیوں اور مویشیوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ کے نام کا مقرر کیا۔ فقالو، پھر کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے نام پہ وقف ہے، بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق، خود ہی فکس کر رہے ہیں۔ اب زکوٰۃ تو اللہ نے فکس کی ہے نا، یا عشر اللہ نے مقرر کیا، لیکن یہ انہوں نے خود اپنے ہی طریقے پہ کچھ مقرر کر لیا، کچھ پرسنٹیج، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق، اللہ کے کسی قانون کے مطابق نہیں۔ وَهَذَا، اور یہ، یعنی کچھ اور، لِشُرَكَائِنَا، ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ یعنی جب کھیتی اگتی، کٹائی ہوتی تو اس کے حصے کرتے، کچھ اپنے لیے رکھتے، کچھ اللہ کے نام کے لیے الگ کرتے، اور کچھ بتوں کے نام پر الگ کرتے، مقرر کر دیتے۔ شرکاء سے مراد کون ہے؟ جن کو یہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے، بت وغیرہ۔ فما کانا، تو جو کچھ ہوتا، لشرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے، یعنی مقرر کیا ہوا، مثلا آدھا، یعنی ایک مثال سے آپ سمجھے کہ جیسے اگر ان کے پاس گندم کٹ کے آئی تو انہوں نے کیا کیا، اس کے 4 حصے کی، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اللہ کے نام پہ صدقہ، اور ایک بتوں کے نام کے۔ اب ہوتا کیا کہ فما کان لشرکائہم، جو ہوتا ان کے شریکوں کے لیے یعنی بتوں کے لیے حصہ، فلا یصل الی اللہ، وہ نہ پہنچتا اللہ کی طرف۔ کیسے نہ پہنچتا؟ ہوتا یہ تھا کہ سارے حصے جب الگ الگ ہو جاتے، پھر اگر کسی ایمرجنسی میں بہت مہمان آ گئے، اپنا حصہ کم ہو گیا، اب ان کو ضرورت پیش آ گئی کسی اور حصے میں سے نکالنے کی، تو وہ اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے تھے، بتوں کے حصے کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، یہ نہیں کرتے تھے کہ چلو اللہ کا حصہ اگر کم ہے تو وہ بتوں کے حصے میں سے اللہ کا حصہ پورا کر دیں۔ وما کان للہ، اور جو ہوتا اللہ کے لیے، فہو یصل، تو وہ منتقل ہو جاتا الی شرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے۔ بعض اوقات کس طرح تبدیل کرتے تھے؟ مثلا انہوں نے سوچا کہ اگر یہ بکری 4 بچے دے گی تو ہم 2 بتوں کو دیں گے، 2 اللہ کے نام پہ دیں گے۔ اب انہوں نے جب بچے پیدا ہوئے تو نام لگا دیے، نشان لگا دیے، یہ اللہ کے نام پہ اور یہ بتوں کے نام پہ۔ جب بچے بڑے ہوئے تو جو اللہ کے نام کے تھے وہ خوب پلے پولے، اور جو بتوں کے نام کے تھے وہ ذرا کم بڑھے۔ تب انہوں نے کیا کیا؟ جو بتوں کے نام کے تھے ان کو بدل دیا، کس سے؟ اللہ کے نام والے حصوں سے یا جانوروں سے۔ وہ کہتے کہ نہیں، یہ اچھے ہیں، یہ بتوں کی طرف کرتے ہیں، اور یہ چلو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، یہ اللہ کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کا جو حصہ ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ تک تو نہیں پہنچتا تھا، اور بتوں کے نام کا حصہ بتوں کو نہیں پہنچتا تھا۔ وہ تو نہیں کچھ کھاتے پیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں لیتے۔ ہوتا کیا تھا؟ کون سا حصہ جاتا کہاں تھا؟ بیسیکلی جو اللہ کے نام کا حصہ ہوتا تھا وہ غریبوں کو دیتے، محتاجوں کو دیتے، مسافروں کو دیتے، اور جو بتوں کے نام کا حصہ تھا وہ مجاوروں کو دیتے۔ مجاور کون ہوتے؟ جو مزاروں کی دیکھ بھال کرتے۔ اب غریبوں کا حصہ تو مار جاتے، لیکن مجاوروں کا حصہ نہیں مارتے تھے، کیونکہ ان سے وہ زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر مجاوروں کے حصے میں کمی ہوئی
تو پھر وہ بت جو ہیں یا وہ شریک جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے کام بگڑ جائیں گے. اور اللہ کا حصہ اگر اس میں کوئی کمی ہو بھی گئی تو کچھ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم چلیں بعین ہی تو یہ رسم نہیں کرتے یا یہ طریقے نہیں کرتے، لیکن آج بھی ہم لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے. لوگوں کی خاطر اللہ کی ناراضگی کے سارے کام کرتے رہتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جب کبھی ایسا موقع آئے کہ ایک طرف لوگ اپنا حق مانگے، دوسری طرف اللہ کا حق ہے، مثلا نماز کا وقت ہے اور دوسری طرف کوئی اور کام ہے، تو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز تو پھر بھی پڑھ لیں گے، قضا بھی پڑھ لیں گے، اب اس وقت پہلے یہ کام کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہی حال تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر شریکوں کے حصے میں کچھ بھی کمی ہو گئی تو ضرور کوئی نہ کوئی بلا نازل ہو جائے گی، کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے. ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ اس نے ان کو دیا، پھر جو اللہ کے نام پہ مخصوص کیا اسی میں دھوکہ کر رہے ہیں، اسی میں کمی کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو ترجیح دے رہے ہیں جو عاجز ہے، بے بس ہے، یہ پتھر ہیں، جمادات ہیں، ان کو پریفر کر رہے ہیں کس پر؟ اللہ پر. اللہ سے نہیں ڈرتے اور ان بتوں سے ڈرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی اللہ کے نام پر دے اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں کرتے، وہ بھی قبول نہیں کرتے جو وہ بظاہر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت یعنی ان کے مقابلے میں اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ حصہ. جس نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو بھی حصے دار بنا دیا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی اللہ کو وہ حصہ بھی نہیں چاہیے اور اس کرنے والے کی کوئی قربانی بھی قبول نہیں. تو اہل عرب کی اس عقیدے اور اس طرز عمل کی تردید کی جا رہی ہے اور اس کو ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ساء ما یحکمون، ان کے یہ فیصلے بہت ہی غلط فیصلے ہیں. ویسے بھی یہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کی ہوئی تھی فرشتوں کی شکل میں. قرآن پاک میں تھا نا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کہ کیا تمہارے لیے ہوں بیٹے اور اس کے لیے ہوں بیٹیاں، یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے. حالانکہ اللہ کو بیٹوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں، لیکن انہیں خود جو تھی تو اس لیے انہی کے خیال کو انہی دکھایا جا رہا ہے کہ تم کیسے برے فیصلے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اس کے حق میں کیسی کیسی کمی اور ناانصافی کرتے ہو. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ یعنی جیسے پچھلا عمل تھا پچھلے عمل کی طرح، یعنی پچھلے عمل کی طرح اس عمل کو بھی زینا خوبصورت بنا دیا، لِكَثِيرٍ واسطے بہت سوں کے، من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی بہت سے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم ان کی اولاد کا قتل کرنا. کس نے خوبصورت بنا دیا تھا؟ شرکاؤہم ان کے شریکوں نے. اور یہاں شریکوں سے مراد شیاطین جن و انس ہیں جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، ایسے کاموں کو خوشنما بنا کے دکھاتے تھے. کیوں بنا دیا؟ لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں. رے ڈالیے، ردیون ہلاک کرنا. یہ جو ردی کی ٹوکری تھی شاید یہ بھی اسی سے نکلی ہے، اس میں پیپرز کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں، دنیا آخرت میں برباد کریں. ولیلبسوا اور تاکہ خلط ملط کر دیں، یعنی دین میں شرک کی آمیزش کر دیں، دین کے طریقوں کو بدل ڈالیں. علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو. ان کا اصل دین کون سا تھا؟ دین ابراہیمی تھا، دین توحید تھا. اہل مکہ کا اصل دین جس سے اس شہر کی آبادی کا آغاز ہوا تھا، جس پر ابتدائی لوگ تھے، وہ دین توحید تھا، دین اسلام تھا. لیکن اس میں شیطان نے اپنی کارستانی کے ذریعے شرک کی آمیزش کر دی تھی. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا. مَا فَعَلُوهُ نہ وہ کرتے اس کو، وہ ایسا نہ کرتے.
یعنی اگر اللہ چاہتا تو انہیں زبردستی جبرن اس سے روک دیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنا تو ظلم ہے نا، کہ آزادی دے کے چھیننی نہیں ہے. جو آزادی دی ہے وہ اسے استعمال کر لیں. امتحان اسی کا نام ہے. فذرہم، تو چھوڑو ان کو. وما یفترون، اور جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں، جھوٹ بنا رہے ہیں، یعنی جھوٹے عقیدے اور غلط طریقے اور خود ساختہ دین جو یہ اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو یہاں پر اہل عرب کی ایک اور غلط رسم کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے قتل اولاد. اور پچھلے عمل کی طرح، پچھلا عمل کون سا تھا کہ مال کے حصے کر کے کچھ اللہ کے نام کچھ بتوں کے نام، اور پھر اس میں بھی اگر بتوں کے نام پہ مقرر حصے میں کوئی نقصان ہو جاتا تو اللہ کے حصے سے نکال کے پورا کر دیتے، اور اگر ادھر کچھ ہوتا تو پورا نہ کرتے. ایک وہ ان کا غلط طریقہ تھا. اور ابھی یہاں یہ کہ اس کے علاوہ اور کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے. تو جس طرح وہ عمل اللہ کے ساتھ دھاندلی کر رہے تھے اور اس پہ بڑے خوش تھے، راضی تھے اور اس کو بڑا اچھا سمجھتے، اسی طرح ان کے لیے ان کے معبودوں نے یا ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی بڑا خوبصورت بنا دیا تھا. قتل اولاد کی کئی شکلیں رائج تھیں ان کے ہاں، اور اس کی کئی وجوہات تھی. مثلا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے آر کی وجہ سے. آر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غیرت کی وجہ سے. ان کے لیے داماد کا رشتہ بے غیرت رشتہ تھا، یعنی وہ اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد ہو، یعنی کسی کے پاس ان کی بیٹی ہو. بس ان کے وہم و گمان میں ایسی چیزیں جو تھی وہ ایک برائی بن گئی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کو مار ڈالتے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے آتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا اور سوچتا کہ کیا اسے ذلت کے ساتھ لیے رکھے، یعنی بیٹی کو پالے، یا اس کو زندہ مٹی میں دفن کر دے. الا ساء ما يحكمون، کتنا برا فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ تھا قتل اولاد کا. دوسری وجہ کیا تھی؟ فقر و فاقہ کے ڈر سے، کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے. زیادہ بچے نہیں پال سکتے ہم، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے یا پیدا بھی نہ ہونے دیتے. قتل اولاد کی دو قسمیں ہیں نا، ایک ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دینا اور ایک باہر آنے پہ قتل کرنا. قرآن پاک میں اس کی بھی تردید کی گئی. فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم. اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. اور تیسرا طریقہ اولاد قتل کرنے کا بتوں کے نام پہ، اس کو وہ اپنے لیے بڑی قابل فخر چیز سمجھتے تھے کہ وہ اولاد کو نظر مانے اور بتوں کے نام پر انہیں بھیٹ چڑھائیں. جیسے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اسی طرح وہ اپنے بچوں کی قربانی بتوں کے نام پہ کرتے. اور یہ چیز بھی ان کو بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے، اور اس کو بھی وہ بڑے شوق اور بہت بڑی نیکی سمجھ کے کرتے تھے. حالانکہ انسان کو اختیار نہیں ہے، لیکن شیطان نے یہ بات بھی ان کو خوبصورت بنا دی تھی. آج آپ دیکھیے کہ آج کیا ہو رہا ہے. یہ تو دور جاہلیت تھی، لیکن آج بھی جدید دور میں قتل اولاد کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی وجوہات ہیں. لڑکی کی پیدائش عموماً لوگ اپنے لیے بے عزتی کا باعث سمجھتے، اس درجے کی نہ بھی صحیح لیکن اس سے کم درجے کی، یعنی کہ بیٹی کی پیدائش کو وہ اپنے لیے ایک آر یا ایک بے عزتی کی بات سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم پہ راضی نہیں، اس لیے ہمیں بیٹا نہیں بیٹی دے دی. اور جس کا بیٹا ہو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ شاید اس کو بہت بڑی چیز مل گئی، حالانکہ دونوں ہی آزمائش ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری وجہ فقر و فاقہ. آج بھی بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم بچے افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے وہ بعض اوقات ابارٹ تک کرا دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب قتل اولاد کا تیسرا جو صریح بتوں وغیرہ کے نام پر طریقہ، عام طور پر تو رائج نہیں، لیکن کہیں کہیں آج بھی اس قسم کی باتیں دور دراز کے قبائل میں ملتی ہیں. ایسی خبریں آج بھی ملتی ہیں کہ انسانوں کو بتوں کے نام پر
ذبح کیا جائے. تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. تو اس قسم کے غیر انسانی کام، یہ غیر انسانی بات ہے. انسانیت کے نام پہ دھبا ہے کہ انسان کو قتل کرے، اپنے جیسی دوسری جان کو ہلاک کرے. اس قسم کے غیر انسانی کام اور سلوک آج کی مہذب دنیا میں بھی ہو رہے ہیں مختلف ناموں سے، اور ان کو بھی بڑا خوشنما بنا دیا گیا. لیکن نتیجہ ان کا کیا ہے؟ لیوردو، ہلاکت. یعنی اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا کہ انسان اپنے بچے کو مار ڈالے. اپنی ہی نسل کو ہلاک کرنا، مارنا اپنی ہی ہلاکت ہے. اپنے مستقبل، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے. اور دوسری طرف اگر اس کام کو دین کے نام پہ کیا جائے تو یہ اصل دین کا حصہ نہیں، اور نہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے. یہ دین میں اضافہ ہے، بدعت، دین کے اندر دخل اندازی. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور کوئی دین بھی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا. اب ایک اور رسم، یہ ساری ان کی خرافات کا ذکر ہے اور اس کی تردید ہے جو عرب کے معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی تھی. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا. هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ انعام، اور اسی سے سورت کا نام بھی الانعام ہے کیونکہ اس میں انعام کا ذکر ہے. هَذِهِ أَنْعَامٌ، کہ یہ انعام مویشی جانور کون کون سے ہوتے ہیں؟ گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ. وحرسن، اور کھیتیاں. حجر، ہجر ہیں. ہجر کہتے ہیں ممنوع کو، یعنی حرام ہے. یعنی انہوں نے حلال حرام کے خود ساختہ اصول، قاعدے اور ضابطے بنا رکھے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ یہ مویشی جانور اور یہ کھیتیاں کیا ہے؟ حرام، ممنوع. ہجر، اصل میں ہجر کا لفظ ہے نا حجر سے. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر. تو ہجر وہ جگہ ہوتی ہے جس کو پتھروں کی چار دیواری یا باؤنڈری وال دی جاتی. تو وہ کس لیے ہوتی ہے باؤنڈری وال پتھروں کی؟ کہ اندر کوئی نہ، پروٹیکشن کے لیے. ممنوع، ریسٹرکٹڈ ایریا، ممنوع جگہ، نو انٹری. اور بڑے بڑے پتھروں کی دیوار کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کوئی قلعہ ہے یا کسی کی ممنوع جگہ ہے جو پبلک پراپرٹی نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا. یہی مقصد ہوتا ہے نا دیوار بنانے کا. ورنہ تو کیا ضرورت ہے دیوار بنانے کی؟ کھلا رکھے انسان، جو چاہے آئے اور جائے. اور عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے کیونکہ عقل بھی کیا کرتی ہے؟ روک لگاتی ہے نا. انسان جب اپنی خواہشات کی وجہ سے پھسلنے لگتا ہے تو عقل کیا کرتی ہے؟ آگے آ جاتی ہے اور پھسلنے سے بچاتی ہے. تو اس کو بھی ہجر کہا گیا. قوم سمود کی جو بستیاں تھیں ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہجر. کذب اصحاب الحجر، اور اس پر سورت کا نام سورت الحجر ہے. تو وہ بھی پتھروں کو گھڑ کے گھر بنا کے رہتے تھے، اور اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ بہت مضبوط محفوظ قسم کی جگہیں تھی ان کے پاس، محفوظ گھر تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ مویشی اور کھیتی ہجر ہے، یعنی وقف ہے بتوں کے نام پر، ممنوع ہے، اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے. اس پر کچھ قاعدے قانون لاگو ہیں جو خود ہی بنا رکھے تھے انہوں نے. لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا ان کو، الا مگر من نشاء، جسے ہم چاہیں. یہ ہم کون ہے؟ اہل مکہ میں سے بتوں کے مجاور، بتوں کے جو مجاور تھے انہوں نے کچھ اور قاعدے ضابطے بنا رکھے تھے. نذرانوں کے مالک جو تھے کہ ان نذرانوں کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے گا. بزعمہم، ان کے اپنے خیال کے مطابق، سیلف میڈ لاز. وانعام، اور کچھ مویشی جانور، مخصوص قسم کے چوپائے. حرمت، حرام کر دی گئیں. ظہورہا، ان کی پیٹھیں، پیٹھ حرام ہے. کیا مطلب؟ ان پہ سواری حرام ہے. کیا نام تھا اس کا جس پہ سواری نہیں کر سکتے تھے؟ حام. صاحبہ پر بھی، یعنی ان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، کوئی ان پہ سواری نہیں کر سکتا، خاص طور پہ حج پہ نہیں جا سکتے تھے. اب یہ بھی ان کی مرضی کا قانون بنا ہوا تھا. وانعام، اور کچھ مویشی جانور، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، نہ ذکر کرتے تھے اللہ کا نام ان پر. تو کس کا کرتے تھے ذبح کے وقت؟ بتوں کا. کچھ جانور ایسے تھے جن کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے. افتراء علیہ،
جھوٹ گھڑتے ہوئے اس پر، کس پر؟ اللہ پر، یعنی اللہ پہ جھوٹ گھڑ کے. یہ کیسے اللہ پہ جھوٹ گھڑ کے؟ ہاں وہ کہتے تھے یہ اللہ نے منع کر رکھا ہے، کرتے خود تھے اور نام اللہ کا لگا دیتے. سیجزیہم، ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو، جزا دے گا ان کو، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفترون، گھڑتے، جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے اس کی ان کو خوب جزا دے گا، بدلہ دے گا، ان کو چھوڑے گا نہیں، ان کو بھگتنا ہوگا جو یہ کر رہے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے کہ اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ ان کے خود ساختہ قوانین کا، جنہیں بنایا خود اور بعض اوقات اللہ کے نام بھی منسوب کر دیا. مکمل جھوٹ. مزید اس کی تفصیل اگلی آیت میں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ما فی بطون ہذہ الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃن، حلال ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے. خالصہ کا لفظ جو ہے یہ خالص سے، خالص اور خالصہ ایک ہی چیز ہے. جیسے واعظ اور موعظہ، موعظہ کے آگے تے لگتی ہے نا، اور واعظ کے آگے تے نہیں لگتی. تو واعظ بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے اور موعظت بھی کر سکتے ہیں تے کے ساتھ بھی. اسی طرح خالص بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور خالصہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ تے مؤنث کی تے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ زائد ہے. معنی ایک ہی ہے، خالص ہو یا خالصہ. خالص کیا چیز ہوتی؟ بے آمیزش، پیور، اور مراد ہے یہاں حلال. وہ کہتے ہیں جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، یعنی جو حامل جانوروں کے پیٹ میں ہوتا تھا، وہ خالص یا حلال ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے. وہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں اگر وہ زندہ پیدا ہو. ومحرم، اور حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر، ہماری بیویوں پر. وہ عورتیں نہیں کھا سکتی اگر وہ زندہ پیدا ہوئے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر ہوں وہ مردار، یعنی مردہ بچہ پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو وہ سب اس میں شریک ہیں. عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، مرد بھی، لیکن عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے زندہ پیدا ہونے والا کھانا، مردہ کھانا حلال ہے. یہ خود بنایا ہوا. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ کھانے مردوں کے لیے اور کچھ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں. مثلاً بی بی فاطمہ کا معجزہ جہاں پڑھتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ لڑکے نہیں کھا سکتے. ہمارے چلے شکر ہے الٹ ہے. اچھا، اور ایک بی بی کی سہنک ہے جسے صرف سہاگن عورتیں کھاتی ہیں. اگر کوئی بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ تو وہ نہیں کھا سکتی اس میں سے. اسی طرح اور بھی بہت سی خرافات خود مسلمانوں کے اندر موجود ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں، شرک میں آتی ہیں چیزیں. کیونکہ حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لینا اور کسی چیز کو حلال اور حرام کہنا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حق میں دخل اندازی کر رہے ہیں. یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندوں کو وہ بتائے کہ کیا ان کے لیے جائز اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال اور کیا حرام ہے. سورۃ یونس آیت 59 میں آتا ہے، ارأیتم، کیا غور کیا تم نے، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے جو کچھ نازل کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے حرام اور حلال خود مقرر کر لیا. یعنی اللہ نے بندوں کے لیے جو چیزیں حلال بھی پیدا کی تھی، بعض بندوں نے اپنی مرضی کے ساتھ اسے بعض کے لیے کیا کر دیا، حرام کر دیا، اور بعض حرام کو حلال کر لیا. قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھئے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی اس کی کہ پیدا وہ کرے اور قانون تم بناؤ، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہو. کیونکہ بعض لوگ خود قانون اپنے ہاتھ میں لے کے پھر اسے اللہ کی طرف منسوب بھی ساتھ کرتے ہیں، وہ اور جرم. پھر اسی طرح سورۃ النحل آیت 116 میں آتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. یعنی یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، کیا کہ تمہاری زبانیں خود سے حلال حرام کرنے لگیں چیزوں کو. تو اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. جب تک کسی چیز کا صحیح معنی میں نہ پتا ہو کہ وہ حلال ہے، اسے حلال نہیں قرار دینا چاہیے. اور اسی طرح اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ حرام ہے واقعتاً، تو اسے حرام نہیں بتانا چاہیے. آج ہر گھر میں مفتی پیدا ہو گئے ہیں جو چیزوں کو حرام حلال کرتے رہتے ہیں اور دین کو کھیل بنا دیا ہے. ایسا کرنا دین میں دخل اندازی اور بندوں پہ زندگی حرام کرنا ہے.
ہر وقت دوسروں کو شک میں ڈال کے یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، جب تک کہ کوئی شرعی دلیل اس کے پیچھے نہ ہو یا کوئی تحقیق نہ کی ہوئی۔ تو یہاں پر کیا فرمایا، سیجزیہم وصفہم، ان قریب وہ جزا دے گا ان کو ان کے وصف کی، یعنی ان کی غلط بیانی کی۔ وصف سے مراد بیان کرنا ہے، اوصاف جیسے ہوتا ہے نا، غلط بیانی کی۔ کون سی غلط بیانی؟ حلال حرام قرار دینے کی۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ قد خسر الذین، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ۔ کون لوگ؟ قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ یہاں پر اگرچہ اشارہ ان مخصوص قبائل کی طرف ہے جن کے ہاں یہ رسم پائی جاتی، یاد رکھیے سارے اہل عرب یہ نہیں کرتے تھے۔ مثلا یہ رسم عام طور پر قبائل ربیہ اور مزر میں تھی۔ کس میں؟ ربیہ، ربیہ نام بھی رکھتے ہیں نا۔ قتل اولاد کی رسم عمومی طور پر کن قبائل میں تھی؟ ربیعہ اور مزر، جیسے زرر لکھتے ہیں نا ایسے مزر، میم زاد رے، مزر۔ بنو کنانہ وغیرہ میں یہ رسم نہیں تھی، یعنی سارے عرب ایک جیسے نہیں تھے۔ تو یہاں جو کرتے تھے انہی کو نقصان کی خبر دی جا رہی کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب پہلے درجے پر تو ان کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد الذین میں کون کون شامل ہے؟ ہر وہ شخص جو یہ کام کرے۔ یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، چاہے ماں کے پیٹ میں یا باہر۔ سفہن، جہالت سے، بے وقوفی سے، حماقت سے۔ یہ نہیں کہا جان بوجھ کے، کیا کہا؟ انجانے میں بھی کیا تو نقصان اٹھایا۔ یہ کتنی ڈرانے والی بات ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مارا، ہم نے ابارشن کرایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے۔ دیکھیے کیوں نہیں پتا، یہ تو ایک طرح سے فطرت میں ہے نا بات انسان کے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جس کو تھوڑی سی عقل بھی ہو وہ اس کام کو جائز نہیں کہہ سکتا۔ انسان کا ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ اپنے بچے کو انسان خود مار ڈالے، یہ تو جانور بھی شاید نہ کرے۔ یعنی یہ بات شرعن، عقلاً، اخلاقاً، فطرتاً ہر لحاظ سے بری ہے، قبیح حرکت۔ لیکن جب انسان اتنا سنگ دل ہو جائے کہ وہ اپنی خوشی کے لیے، اپنے آرام اور اپنی راحت کے لیے اور اپنی موج کے لیے، کہ مجھ پہ بوجھ نہ پڑے، مجھے نہ سنبھالنا پڑے، مجھے نہ دیکھنا پڑے، میں انوانٹڈ چائلڈ کو نہیں لک آفٹر کر سکتا، کیونکہ خود غرض ہو گیا نا انسان۔ تو جو ایسا کرے پھر وہ نقصان اٹھائے گا، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے، کیونکہ قتل کے بعد بھی جو توبہ کر لیتا ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی معافی نہیں مانگتا تو یہ ان جرائم میں سے ہے جس پر انسان کے لیے خسارے کی بات کی گئی ہے، نقصان کی بات ہے، نقصان اٹھائے گا۔ یعنی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہن، اور سفاہت کی وجہ کیا بتائی تھی؟ لا علمی، کم عقلی اور لا علمی، دو وجوہات۔ حماقت کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور کم عقلی کی وجہ سے۔ کم علمی تو پتا ہے کہ دین کا نہیں علم پتا، اور کم عقلی کیا ہوتی ہے؟ سوچ سمجھ سے کام ہی نہ لینا، عقل سے کام ہی نہ لینا، بے سوچے سمجھے صرف جذبات کی رو میں بہہ کے غلط کام کرنا۔ دیکھیے جو تو بالکل بدھو پیدا ہوئے ہیں ان پر تو کوئی مواخذہ ہی نہیں ہوتا، وہ مکلف ہی نہیں۔ اگر کوئی مجنون کسی کو قتل کر دیتا تو اس سے تو بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ وہ مجنون ہے۔ کسی بچے نے مار ڈالا کسی کو تو وہ تو معذور ہے، کیونکہ اس کی ابھی عقل ڈیولپ ہی نہیں ہوئی یا تھی ہی نہیں۔ لیکن جن کو اللہ نے عقل دی لیکن وہ کام نہیں لیتے اور اس وجہ سے کم عقل ہیں، ان کی پوچھ۔ اور پھر ساتھ مزید وضاحت کر دی گئی بغیر علم۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا ہو اصل میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جان بوجھ کے پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ دین کے بارے میں علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، پتہ نہیں کرنا چاہتے، کیا سوچ کے کہ پتہ چل گیا تو پکڑ ہو گئی۔ تو ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ آپ بھاگ رہے ہیں سیکھنے سے،
پڑھنے سے کہ پتہ چل گیا تو پکڑ ہو گئی، یہاں تو یہ لکھا ہوا کہ بغیر علم کے بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ ان کی جو جان بوجھ کے نہ پڑھے، موقع ہونے کے باوجود نہ جانے اور پھر غلط کام کریں اور ناسمجھی سے کریں۔ وحرموا، اور انہوں نے حرام قرار دے دیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا۔ یعنی ایک تو اولاد قتل کرنے والے نقصان میں پڑ گئے، اور دوسرے اللہ کے حلال رزق کو حرام کرنے والے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ دی گئی کہ وہ حلال کو حرام کرے۔ جب آپ نے ایک موقع پر اپنے لیے کچھ حرام کیا تو فوراً قرآن پاک میں آیات اتری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے وہ چیز کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ تو کسی بھی حلال چیز کو حرام سمجھ کر نہ کھانا یہ بھی نقصان کا سبب ہے۔ آپ ویسے دل نہیں چاہتا نہ کھائیں، مثلا کسی کو خرگوش کا گوشت نہیں پسند نہ کھائے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام ہے اس لیے میں نہیں کھاتا۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ افتراء علی اللہ، جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ پر، کیونکہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ اسے حرام کہہ رہے ہیں تو گویا آپ پھر اللہ کو جھوٹا کر رہے ہیں، یا یہ کہہ کے کہ یہ اللہ نے ہی حرام قرار دیا ہے تو وہ بھی آپ اللہ سے جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں۔ یہ سب ناجائز شکلیں۔ قد دلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والوں میں سے، وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی بھی نہیں جو اپنی خواہشات کے بندے ہوں، اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہوں، اور شریعت کو اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔